محبت انسان کو سافٹ بنا دیتی. میں ان کا ہم مزاج ہوں یا وہ میرے ہم مزاج تھے, وہ ان سے بڑھ کے ہے. یہ تو میرے لیے کچھ بھی نہیں باتیں. 7 بچے دیے, 7 مار دیے. 2% کا شاعر جس کا نام اگر آپ شاعروں میں ڈھونڈو تو پہلی ڈھونڈنے والی بات ہے. زندگی جبرے مسلسل کی طرح کاٹی ہے, جانے کس جرم کی پائی ہے سزا, یاد نہیں. السلام علیکم. لوگ کیا کہیں گے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رب نواز, اور ہم یہاں بہت ہی خوبصورت لوگوں کے ساتھ ڈسکشنز کرتے ہیں جہاں پہ ہمارے نئے نئے مہمان آتے ہیں اپنی زندگیوں کے تجربات اور اس میں موجود بہت سی کہانیاں لے کے, جس سے ہمیں سیکھنے کو بہت سی چیزیں ملتی ہیں. تو اسی سفر کو برقرار رکھنے کے لیے آج پھر ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے, بہت ہی خوش اخلاق اور بہت ہی باکمال شخصیت جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو آئیے آپ کو ان کا تعارف کراتے ہیں اور ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. اور آج ہم ان کے ساتھ کرنے والے ہیں ایک بہت ہی اسپائس اپ سا پوئٹری سیشن. تو چلیے آپ کو ملواتے چلیں اپنے نئے مہمان کے ساتھ. السلام علیکم طارق صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. وعلیکم, آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کی صحت کیسی ہے؟ A1. موسم بہت اچھا ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے, بہت مزہ آ رہا ہے. زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ زندگی بہت اچھی ہے, الحمدللہ الحمدللہ. اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں. بالکل ایسے ابھی فی الحال کافی سالوں سے ٹھیک ٹھاک جا رہی ہے, ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے, اس کا احسان ہے. ہاں جی. تو زندگی کو لے کے تو ہم نے بہت سی باتیں کی. ہاں, اپنی زندگی گزری کیسے, ہماری زندگی ہے کیا, زندگی ہونی کیسے چاہیے. تو آج اگر ہم آپ سے زندگی کے بارے میں ہی پوچھیں لیکن ایک نئی چیز کے ساتھ, ایک نئے پہلو کے ساتھ جس میں آپ کا ذوق بھی ہے, تو ذرا پوئٹری کے انداز میں یا پوئٹری کے وہ ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کی بیسٹ پوئٹری یا جو چیزیں آپ کو پسند ہیں زندگی کے بارے میں, اپنے محبت کے بارے میں. زندگی کا مطلب ہے کہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. تو آپ ہمیں پوئٹری کے اندر ہم بتائیں کہ کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں. پوئٹری کا مجھے بہت شوق ہے, بڑی دلچسپی ہے پوئٹری سے, بہت زیادہ. ابھی ہم نے زندگی کے بارے میں بات کی ہے تو میں ساگر صدیقی کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت, جی جی, میں نے بہت سال پہلے سنا تھا. زندگی جبرے مسلسل کی طرح کاٹی ہے, جانے کس جرم کی پائی ہے سزا, یاد نہیں. ورنہ میرا جو فیوریٹ شاعر ہے وہ تو غالب صاحب ہی ہیں. غالب صاحب تو سنائے نا. بہت زیادہ, بہت زیادہ. جی جی, میں غالب صاحب کو پڑھتا رہتا ہوں. ابھی تو ان کے کچھ شعر یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو ہوتے نہیں. میرے جو شعر میں نے آپ کو سناؤں گا تو وہ تو میرے بہت 40 سال پہلے کے پڑھے ہوئے ہیں جو ازبر ہیں مجھے. جی جی, اور وہ شخصیت کے لحاظ سے بھی ایک بہترین انسان تھے غالب. ہاں جی, میں ان کا ہم مزاج ہوں یا وہ میرے ہم مزاج تھے. یعنی پہلے میں ان کی ایک چیز آپ کو سناتا ہوں, پھر ایک شعر جو انہوں نے کہا ہے نا اس پہ, اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا کہ یہ شعر انہوں نے کیوں کہا ہوگا. میرا اپنا اندازہ ہے. جی جی, ان کی ایک غزل ہے, بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. اب یہ جو شعر ہے اسی پہ میں ڈسکس کروں گا جو ابھی سنانے جا رہا ہوں. ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک, ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے, ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے, گرتا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے. عاشق ہوں پہ مشوق فریبی ہے میرا کام. یہ غالب اپنے کہ میں کیا ہوں. عاشق ہوں پہ مشوق فریبی ہے میرا کام, مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے. پھر اپنے محبوبہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں, مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے, تو دیکھ کہ کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے. گو ہاتھ کو جنبش نہیں, آنکھوں میں تو دم ہے, رہنے دو بھی ساغر و مینا میرے آگے. اس میں جو ایک شعر ہے نا, ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک,
ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے. اورنگ سلیمان کا مطلب ہے حضرت سلیمان کی یہ جو ہم نے سنی ہیں باتیں جنوں پہ حکومت پتہ نہیں کیا کیا. اور حضرت عیسیٰ کے حوالے سے بھی مردوں کو زندہ کر لیتے یہ کر لیتے. وہ غالب کہہ رہے ہیں یہ سب ایسے ہی ہیں. میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا میرے ساتھ وہ ان سے بڑھ کے ہے. یہ تو میرے لیے کچھ بھی نہیں باتیں. اب غالب کی زندگی کے بارے میں یہ دیکھیں کہ جب وہ ہوش سنبھالا تو نہ سر پہ ماں ہے نہ باپ ہے. ایک یتیم مسکین بچہ لوگوں کے آسرے پہ پل رہا ہے. پھر اور بڑی جلدی پھر وہ ریئیکشن میں آ کے خرافات میں بھی پڑ گئے. جوا کھیلنا شروع کر دیا. ماموں کے گھر میں رہتے تھے. ماموں پال رہا تھا تو اللہ میاں کی بے نیازی. 7 بچے دیے 7 مار دیے. ایسا کوئی ہوتا ہے؟ 7 دیے 1 مار دو 2 مار دو. 7 دیے 7 مار دیے. بھتیجے کو لے کے پالا وہ 14-15 سال کا اس کو بھی اللہ میاں نے مار دیا. تو غالب کیوں نہ کہے کہ کھیل ہے اورنگ سلیمان میرے نزدیک. ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے. میرے پاس آؤ میری سنو میری سنو. تو اس کا یہ بھی تو ہوتا ہے نا ہر کسی کا اپنا درد جو ہے وہ سب سے اللہ تعالیٰ غالب کو کیوں دکھ پہ دکھ دے رہا تھا؟ غالب کو غالب بنانے کے لیے. بچے کا نام مارتا تو پیدا ہوتے جوان ہوتے مرنا ہی تھا انہوں نے. پر غالب ہم تک نہ پہنچتا. غالب ہم تک نہ پہنچتا. اس نے جو اپنے دکھ تھے نا اپنے صدمے اپنی شاعری میں بیان کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ غالب جو ہے وہ اردو ادب کے شعراء کا سرتاج شاعر ہے. اور اقبال کے بارے میں بات کریں تو کیا اقبال کے بارے میں بات کریں. اقبال کا شاعروں میں تو پتہ نہیں کون سا درجہ ہے. C کلاس D کلاس ہوگا. فلسفے میں اس نے نام پیدا کیا تو فلسفہ بھی اس نے پڑھا تھا. فلسفہ اس نے پڑھا تھا سو لکھ دیا. ہاں جی. اپنے اندر سے تو کچھ نہیں تھا. غالب نے جو لکھا وہ اس کے اندر سے آیا. آبزرویشن اپنی فیلنگ. اقبال نے جو لکھا وہ تو پڑھا ہوا تھا اس نے شاعری میں لکھ دیا. ایسی تو کوئی بات نہیں. اب دیکھیں چیزوں کے اثر کا ایسنس کا کتنا فرق ہوتا ہے. کیا چیز؟ بیان کرنے سے بیان کرنے میں ہی چیزوں کے فرق اس کے پیچھے اس کی روح کا کتنا اثر ہوتا ہے. اب غالب کی ایک بے کسی بے بسی کا جس انداز سے وہ بیان کرتے ہیں کوئی اور شاعر ہے ہی نہیں. کہ ان کی بے کسی بیزاری بددلی کی انتہا دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو. رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو. ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو. بے در و دیوار سے ایک گھر بنایا چاہیے. بے در و دیوار سا ایک گھر بنایا چاہیے. کوئی ہمسایہ نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو. پڑیے اگر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار. اور اگر مر جائیے تو نوخہ خاں کوئی نہ ہو. یہ جو غالب جس انداز سے اپنی فیلنگ اور بھی شاعر ہیں اور بھی شاعر ہیں رونے دھونے والے مزہ ہی نہیں ہے ان میں ان کو پڑھنے کا. ہاں جی. غالب اگر اپنی محبوبہ کی تعریف کرتا تو یہ نہیں کہتے میری محبوبہ کی آنکھیں ایسی بڑی بڑی غزالی آنکھیں بال گٹاؤں کالی گٹاؤں جیسے گال ایسے دانت ایسے ہونٹ ایسے. نہیں وہ اپنے محبوب کی جو بات کر رہا ہے اس کی خوبصورتی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم. دوست کو کہتے ہیں تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم میرا سلام کہیو اگر نامہ بر ملے. کہ میں نے اپنی محبوبہ کے لیے اپنے نامہ بر کو خط دے کے بھیجا تھا وہ بھی اس کو دیکھ کے وہیں کا ہو کے رہ گیا. آپ اس سے تعداد کریں کہ ذکر اس پریب عشق کا اور پھر بیاں اپنا بن گیا رقیب آخر تھا جو رازداں اپنا. تو وہ اپنی محبوبہ کی بھی تعریف جو کرتا ہے اس انداز سے کہ آدمی باقی شاعر جچتے نہیں ہیں جچتے نہیں ہیں. جیسے وہ کہہ رہے ہیں سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئیں. سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئیں. خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہاں ہو گئیں. شاعری کا
جی جی. جوئے خو آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق. جوئے خو آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق. میں یہ سمجھوں گا کہ شمع دو فروزہ ہو گئی. رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. اقبال کیا لکھے گا؟ یہ غالب کے اندر سے آ رہا ہے. بالکل. پڑھائی اس نے پڑھائی نہیں کی, فیلنگ ہے انسان ہونے کے ناطے. رنج سے خوگر ہوا انسان, عادی ہونا, خوگر عادی ہونا. رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. حل کوئی نہیں نکلا, اتنی مشکلیں پڑی کہ مجھ کا عادی ہو گیا. مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. آسان کوئی نہیں ہوئی, عادی اتنے ہو گئے, تکلیف کا میں عادی ہو گیا ہوں. یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اہل جہاں دیکھنا ان بستیوں کو تم کہ ویراں ہو گئی. غالب کہتا. اب میر تقی میر نے بھی اسی بارے میں شعر کہا ہوا ہے. میں نے کہا یار کہتے ہیں وہ استاد ہے, یہ شعر ہے جو اس زور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا. یہ شعر ہے جو اس زور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا. اسی چیز کو رونے دو غالب کہہ رہا ہے. یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اہل جہاں دیکھنا ان بستیوں کو تم کہ ویراں ہو گئی. وہ اپنے رونے دونوں کو اس طرح ایکسپریس کر رہا ہے. اور اپنے چونکہ زندہ دل بھی تھے, شوخ مزاج بھی تھے. ہاں جی. اسی طرح ان کا ایک شعر ہے, ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. نہ شعلے میں یہ کرشمہ نہ برق میں یہ ادا, کوئی بتاؤ کہ وہ شوخ تند خو کیا ہے. جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا, کریتے ہو جو براق جستجو کیا ہے. اب یہ شعر غور طلب ہے. ایک شعر کے بدلے کئی دیوان اس پہ قربان کیے جا سکتے. یہ جو شعر غالب کہہ رہے ہیں, رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل, رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل, جب آنکھ سے ہی نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. غالب کہہ رہے ہیں کہ میں خون کے آنسو روتا ہوں, میں خون کے آنسو روتا ہوں. کوئی ہے خون کے آنسو رونے والا؟ میں خون کے آنسو روتا ہوں. رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل, جب آنکھ سے ہی نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. یہ کہہ رہے کہ میں خون کے آنسو روتا. ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ ہوا شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. اور دوسرا جو ان کو صدمہ ہے کہ اتنا بڑا شاعر, شہر میں محلے دار دکاندار جو تھا ان کو ادھار نہیں دیتا تھا کہ پیسے کہاں سے مل رہے ہیں. فقرا ادھر بیٹھ کے اور ایک 2 ٹکے کا شاعر, اللہ کی بے نیازی ہے. 2 ٹکے کا شاعر جس کا نام اگر آپ شاعروں میں ڈھونڈو تو پہلی ڈھونڈنے والی بات ہے, نام ہی نہیں ہے اس کا کوئی, ابراہیم ذوق. وہ بہادر شاہ ظفر کا استاد. بہادر شاہ ظفر جو تھے انڈیا کا آخری بادشاہ جو بھی تھا, شاعری کا شوق تھا, اس نے ابراہیم ذوق کو اپنا استاد بنایا ہوا تھا. ابراہیم ذوق محل میں رہ رہا ہے, ریشمی کپڑے قیمتی کپڑے پہن رہا ہے, پالکی میں سفر کر رہا ہے, اور غالب وہاں بیٹھ گئے. کسی نے پلا دی تو پی لی. پیتے ولایتی تھے, دیسی نہیں. ولایتی کوئی دیسی ہوتا کہ کون سی دیسی نہیں یار, میں نے نہیں پی, ولایتی. پھلوں میں یہ شوق تھا, آم کا شوق تھا. چھوٹے موٹے گریڈی گٹوریاں نہیں, بیر بور نہیں, آم کھانے تو آم کھانے, آم بہت اچھے آم لگ رہا. بازوق انسان تھے نا, تو پھر بے تحاشا. تو بات یہ کہ کیا یہ اللہ کی ناانصافی تھی. بچے مار دیے, بچپن میں ماں باپ مار دیے. اتنا بڑا شاعر, اور جو محل میں رہ رہا ہے, 2 ٹکے کا شاعر, وہ راج کر رہا ہے. اور غالب
کیونکہ اللہ نے اس کو غالب بنانا تھا. ابراہیم جو گم ہو گیا, غالب ہم تک پہنچ گیا, اور یہاں ہم تک نہیں, پوری دنیا میں غالب, رشیا میں, چائنا میں, فرانس میں, جاپان میں اس کی شاعری کے ترجمے ہو رہے ہیں. اچھا, شاعری کا بہت بڑا تعلق جو ہے وہ محبت کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا محبت اتنی ایک انسان کی زندگی میں ہونے والی چیزوں میں سے اتنی نایاب چیز ہے کہ اس کا اتنا بڑا... دیکھیں بات سنیں, انسان محبت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا. اور یہ جو محبت ہے نا ٹالنے کے لیے مکر منافقت, اور نہیں جی دیکھیں جی محبت جو ہے نا وہ تو ماں سے بھی کی جاتی, باپ سے بچوں, بھائی وہ بھی ایک وہ اور چیز ہے. لیکن جو اصل محبت ہے وہ محبوبہ صحیح ہے, وہ محبوبہ صحیح ہے. بچوں سے آپ کی پدرانہ شفقت ہوتی ہے, وہ شفقت ہوتی ہے, وہ ایک اخوت ہوتی ہے, وہ ایک خاص قسم کا پیار ہوتا ہے, انسیت ہوتی ہے. محبت جو ہے نا وہ محبوبہ صحیح ہے, وہ ایک عورت صحیح ہے. محبت عورت مرد کے درمیان ہے, میاں بیوی کے درمیان بھی نہیں ہے, ماں باپ کے درمیان نہیں ہے, اولاد کے درمیان نہیں ہے. وہ ایک رشتے ہیں, وہ ایک فرائض ہیں, ایک ڈیوٹی ہے جو ہم نبھاتے ہیں. محبت. اور جو محبت کرنے والے ہیں شاعری کو بھی وہی سمجھتے ہیں. کچھ تو محبت میں شعر و شاعری شروع کر دیتے ہیں, ورنہ آپ یہ کسائی کو سنائے شعر, سنگ دل, بے رحم پتھر دل, اس کو کیا پتا ہو شاعری کیا ہوتی ہے. بالکل. شاعری میں جو نزاکت ہے, ہائے ہائے ہائے, یہ جب لوگ ڈرنک کرتے ہیں تو شاعری کرتے ہیں, تو شاعری کرتے ہیں. اچھے لوگ جو باظرف لوگ ہیں جو شراب پی کر وہ شاعری کرتے ہیں, گانے گاتے ہیں, بہت پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں. اگر آپ شراب کسی کسائی کو پلا دیں, موچی کو, رکشے ڈرائیور کو, دیکھیں وہ کیا بکواس, کیا بدتمیزی کرتا ہے, پورے محلے کو بتائے گا میں نے آج پی ہوئی ہے. تو یہ کمزوروں کی چیز نہیں ہے. غالب نے یہ شاعر پی پی کے اتنی اچھی شاعری کی, گالیاں نہیں لکھی, بکواس نہیں کی, شاعری کی ہے. اور کہا جاتا ہے ایک شعر اس پہ نازل ہوتا تھا تو وہ نالے گانٹھ لگا لیتے تھے, کاپی پینسل نہیں ہوتی تھی ان کے پاس, تیرتے رہتے تھے, شعر آتے جاتے تھے, وہ نوٹ لگاتے جاتے تھے. کیوں؟ صبح کے وقت جب نوٹ کھولتے تھے شعر یاد آ جاتا تھا, یہ شعر اس کا ریفرنس, اس کی نشانی لگائی ہوتی. جیسے جیسے نوٹ کھولتے تھے ویسے ویسے شعر اترنے شروع ہوتے تھے. شراب پینے کے عالم میں شاعری کی ہوتی تھی, بیوی کو مارنا نہیں شروع کر دیتے تھے, نہ ہی جا کے ڈالی میں کہیں گرے ہوتے تھے, بکواس باتیں. اچھا, محبت کے بارے میں بتائیں نا, محبت کا شاعری کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ محبت چولی دامن کا ساتھ ہے. محبت انسان کی زندگی میں اہمیت کس لیول پہ رکھتی ہے, پھر اس کا شاعری کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یار میں نے آپ سے کہا نا, محبت کے بغیر انسان ہی نہیں ہے. محبت انسان کو سافٹ بنا دیتی, دل کا خوبصورت بنا دیتی, اس کو سلیقہ سکھاتی ہے, اٹھنے بیٹھنے کا, کپڑے پہننے کا, کھانے پینے کا, لوگوں سے ملنے جلنے کا, جنٹل مین ہو کے رہنے کا. جس کی زندگی میں محبت نہیں ہے نا, وہ تو بس چھوڑیں یار, اس کو بے تکا ہی نظر آئے گا, وہ چھوڑیں یار, اس کو وہ چھوڑیں, وہ بس چھوڑ دیں. بڑا بد نصیب ہوتا ہے. شاعری تو بہت, جیسے ابھی آپ غالب صاحب کی بات کر رہے تھے کہ ان کی زندگی پہ قہر اتنے ٹوٹے, ان کی اپنی ذاتی زندگی پہ کہ انہوں نے اس پہ شاعری کی. ورنہ نارملی لوگ شاعری کرتے ہی صرف محبوبہ کے اوپر ہے یا محبت پہ. نہیں, بات سنیں, وہ آسان ہوتی ہے نا محبوبہ شاعری کرنا, تکے ہے نا, تک بند گیا نا. ہاں, اور دوسرا یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ان کو صرف کہہ لیں کہ رانجیاں, دل کا درد وہاں تک محدود ہوتا ہے, دوسری چیزیں ان پہ نہیں آئیں. جیسے غالب کو غالب بنانا تھا اللہ نے, تو اور ایک ہی دیوان ہے, ایک ہی دیوان, شاعروں کے 6-8 دیوان ہیں, 10 دیوان ہیں. میرے ایک جاننے والا ہے, میں سال پہلے ملاقات ہوئی, چھوٹے بھائی سے کہتا پہنے 11واں دیوان ان کا شائع ہو گیا. 11واں نام کوئی ہے نہیں, ایک دیوان پوری دنیا کے دیوانوں پہ حاوی ہے. ایک دیوان ادھر رکھ دے غالب کا, باقی سارے شعرا, مگر فیض کو نکال دے, منی نیازی کو نکال دے, کیونکہ وہ بھی بہت بڑے شاعر تھے, بہت بڑے شاعر ہیں, فیض, منی نیازی, باقی سب دیوان ایک طرف رکھ دو, وہ ایک دیوان بھاری ہے غالب.